میں ایک بہت ہی دلکش اور بہترین واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور یہ واقعہ کوئی اور نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ بڑا واقعہ اہم ترین ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیان فرما رہے ہیں، صحابہ سامنے ہیں، ان سے واقعہ بیان کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار پڑ گیا، مرض بڑھا، بڑھتے بڑھتے اتنا مرض بڑھا کہ وہ قریب الموت ہو گیا، مرض الموت کے قریب پہنچ گیا، اتنا کہ شدید بیمار ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیمار شخص اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، مجھے میرے اس کٹھن وقت میں، اس مشکل ترین وقت میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، میری کیا سپورٹ کر سکتے ہو؟ تو اس دوست نے کہا کہ یار، زندگی بھر تو میں نے تمہارے ساتھ بہت کچھ کیا، اب میرے پاس تمہاری موت کا کوئی علاج اور کوئی توڑکا نہیں ہے، سوری باس، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مریض اپنے دوسرے دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو دوست، میں اس مشکل ترین وقت میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، تم میری کیا مدد کرتے ہیں، کیا سپورٹ کرو گے؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، تم مر جاتے ہیں، تو کفن دفن سب کروں گا، اچھا کفن، اچھا عطر، خوشبو لگاؤں گا، سب کچھ کروں گا، قبرستان لے جاؤں گا، قبر میں رکھ دوں گا، بس اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اس بیمار نے تیسرے اپنے دوست کو بلایا، غور سے سنیے، تیسرے دوست کو بلایا، تیسرے دوست سے کہا کہ بھائی، اس مشکل ترین گھڑی میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، میری کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تیسرے دوست نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے خبر تک لے جاؤں گا، خبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میرے سے جتنی مدد ہو سکے گی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائیو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ تین دوست کون ہیں؟ میرے آپ کے سب کے بھی ہیں، یہ تین دوست کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دیکھو میرے پیارے صحابیوں، پہلا دوست مال، دوسرا دوست عیال، رشتہ دار، ریلیٹیوز، تیسرا دوست تمہارے اعمال۔ یعنی مال صرف یہ بتا رہا ہے کہ زندگی بھر ساتھ دیا، بیماری میں ہاتھ دیا، میں ساتھ نہیں دے سکتا، موت سے نہیں بچا سکتا۔ اہل و عیال، رشتہ دار، عزیز اقربا، ریلیٹیوز کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اچھا کفن پہنا دیں گے، اچھا غسل دے دیں گے، اچھی ہوا تو مرمر کی خبر بھی بنا دیں گے، آگے کچھ بھی نہیں۔ لیکن تیسرا دوست کہہ رہا ہے اعمال، میں یہاں بھی، خبر میں بھی اور آخرت میں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ تو سوچئے میرے بھائیوں کہ جو چیز ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے اس کو دوست بنانا ہے، ہمیشہ کا دوست بنانا ہے۔